بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو والدین کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آج میں آپ کو عرض کروں گا وہ ایسی دعاؤں کے بارے میں جو والدین کو اولاد کے لیے کثرت سے مانگنی چاہیے، اور گفتگو کے آخر میں اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں مانگی، اولاد کے حقوق جو والدین کے ذمے ہیں، ان میں پرورش، تعلیم، تربیت، خوراک کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے لیے صدقے دل سے دعا مانگے۔ دو دعاؤں کا تو بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہماری اولاد کو قدردان لوگ ملے جو ان کی محبت، صلاحیت، شخصیت، محنت، سیرت اور صورت کی قدر کر سکے اور قدردانی کا حق ادا کر سکے۔ بیٹوں کے والدین بھی یہ دعا مانگے کہ ان کے بیٹے جن خاندانوں کی بنیاد ڈالیں وہاں وہ ایسے بہترین سربراہ خاندان بنے جو اپنے گھر والوں کے لیے اخلاق اور معاملات میں محبت اور حسن سلوک میں بہترین ہوں۔ پھر ایک اور بہترین دعا کہ میرے بچے جہاں جائیں وہاں لوگ ان سے محبت کرنے والے، ان کو سنبھالنے والے، ان کی قدر کرنے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنے۔ ہمارے والدین کے زمانے میں ان کی دعا پروڈکشن شیلڈ کی لگتی تھی، جس کے اثار میں بچے دنیا میں جہاں جائے محفوظ رہے، اور ہمارے زمانوں میں ہم دعاؤں کے بجائے دوائیں اور سیفٹی سٹیپس لیتے لیتے یہ بھول ہی گئے ہیں کہ دعا ہمارے اولاد کو ہر اس موقع پر بھی بچا سکتی ہے جہاں ہم نہ ہو۔ ایک اور دعا جو مجھے خود بہت پسند ہے وہ یہ کہ ہمارے بچوں کو نیک صحبت ملے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جتنی محنت ہم ماں باپ تربیت کے لیے کرتے ہیں، ذرا سی دیر کی صحبت دوست اس سے ڈبل ٹرپل اثرات سامنے لے آتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے دوستوں کے دین پر چلتے ہیں، تو کیوں نہ ہم دعا کریں کہ ہماری اولاد کو ایسی صحبت ملے جو انہیں صراط مستقیم پر ہاتھ پکڑ کر لے کر چلنے والی ہو، اور جو قرآن کے نور سے اپنی زندگی کو پرنور کرنے والی صحبت ہو۔ دعا انویسٹمنٹ سے زیادہ ضروری اور زیادہ مؤثر ہے۔ پیغمبران اعظام کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت اور قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا جو انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں باری تعالیٰ سے مانگی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو جو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے عرض کیا، سو آپ ایسے کیجئے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور پھلوں سے رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کرے۔ یہ قرآن پاک کے اندر آیت مبارکہ ہے۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کو نماز کا قائم کرنے والے بنانے کی دعا آپ نے یوں مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دیجئے کہ میں نماز قائم کروں اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق ملے۔ اے میرے رب، میری دعا آپ کے حضور قبول ہو۔ اپنی اولاد کو سچا مسلمان بنانے، عبادت کے طریقے سکھلانے اور معاف کرنے کی دعا آپ نے یوں مانگی۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 128۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسی توفیق دیجئے کہ ہم سچے مسلمان یعنی آپ کے احکامات کے فرمانبردار ہو جائے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنی فرمانبردار بنائیے، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دیجئے اور ہماری توبہ قبول کیجئے۔ بے شک آپ ہی نہایت توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اور اپنی اولاد کے لیے طعام و شراب میں برکت کی دعا آپ نے مانگی۔ امام بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا کھانا اور پینا کیا ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم بارک لہم، یہ والی آپ نے دعا مانگی جو صحیح بخاری کے اندر کتاب الانبیاء صفحہ نمبر 399 پر موجود ہے کہ اے اللہ ان کے کھانے اور مشروب میں برکت عطا فرمائیے۔ محترم سامعین کرام، اب آپ مزید ملاحظہ فرمائیں کہ ایک اور شاندار دعا جو اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا ہے، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے تمہارے باپ یعنی جد ابجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ اپنے بیٹوں جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ دعا آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، المرجع السابق رقم الحدیث۔ میں اللہ تعالیٰ کے قابل تاثیر والے کلمات کے ساتھ ہر ایک شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ گفتگو کے آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے۔ آمین ثم آمین۔